اچھا اب اگر فار ایگزامپل وہ مائسائٹ جو ہے وہ سبجیکٹڈ ہو ایکسپوز ہو ٹو دا انکریز آفٹر لوڈ، یا جو ہے وہ اس کو سٹینوٹک ویلو ہو، اور وہ یا جو ہے وہ اس کا ادر پرابلم ہو، والیوم اوور لوڈ ہو، تو پھر کیا ہوگا، اس کی جو مائسائٹس ہے وہ ہائپرٹروپائزڈ ہوں گی، وہ ہائپرٹروپی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کی جو انٹائر ہیلتھ کی جو کانٹیکٹیوٹی ہے وہ انکریز ہوگی۔ اب فار ایگزامپل یہ جو ہے وہ جو ڈیمانڈ ہے آپ کے مائیوسائٹس کی، اگر وہ انکریز ہو، وہ پرسسٹنٹ انکریز ہے، اور ساتھ میں آپ کے جو مائیوسائٹ کو جو بلڈ سپلائی ہے وہ بھی ڈیکریز ہو بیکاز آف دی اسکیمیا، اگر وہ پرسسٹنٹ ہو اور وہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہو، تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ انجری ہوگی۔ اب یہ جو انکریز ان ڈیمانڈ ہو اور ساتھ میں اسکیمیا ہو اور وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہے، تو پھر یہ ریورسیبل جو ہے وہ انجری ہوگی۔ اگر یہ پرسسٹنٹ ہو تو پھر جو ہے وہ ارریورسیبل انجری کی طرف جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ جو سٹریس ہے یا جو انجرڈ ہوتی وہ آپ کے مورفولوجیکل، وہ اکیلے جو ہے وہ آپ کے مورفولوجیکل یا اسٹرکچر جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتے، بات ساتھ میں جو ہے وہ فنکشن بھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے جو مائیسائٹ سے اگر وہ انجرڈ ہو چکے ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن، ڈیو ٹو اینی اسٹریس، تو ساتھ میں اس کی مورفولوجی، اس کی اسٹرکچر جو ہے وہ چینج ہوں گی، ساتھ میں اس کی جو فنکشن ہے وہ بھی ڈیکریز ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ ڈس دا ریورسیبل انجرڈ مائیسائٹ جو ہے وہ ڈیڈ تو نہیں ہوتے ہیں، وہ بالکل جو آپ کے نارمل سیل کی طرح ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ایک نارمل سیل ہے، صحیح ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ انجرڈ ہو گیا، صحیح ہے، اس کی مورفولوجی تو سیم ہوگی، بٹ فنکشنل وائز جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا، سم ہاؤ جو ہے وہ نان کانٹیکٹائل ہوگا ڈیو ٹو، اگر فار ایگزامپل مائلڈ انجری کیوں نہ ہو، اور بس اس کی جو ہے وہ کلینکل افیکٹ بھی ہوگی ساتھ میں، صحیح ہے، بیکاز ایکائنیز کو ہوگا، اس کی جو ای ایف ہے وہ بھی ڈیکریز ہوگی۔ اگر دوسری بات یہ کہ آپ کے جو اسٹریس انڈیوز اڈاپٹیشن ہے وہ آپ کے نیچر اینڈ سیویریٹی آف دا اسٹریس پہ تو ڈپینڈ کرتے ہیں، بٹ آلسو جو ہے وہ ادر اور جو ویریبلس ہیں اس پہ بھی افیکٹ کرتے، جس طرح آپ کی بیزل سیلولر میٹابولزم ہے، اور جو اس بلڈ سپلائی ہے یا نیوٹریشن سپلائی اس آرگن کو، اس ٹیشو کو۔ اچھا اس چیپٹر میں نا وی ول ڈسکس اباؤٹ دی اڈاپٹیشن ٹو اسٹریس، اس کی کس طرح یہ کاز ہوتی ہے، ایتیولوجی کیا ہے، میکینزم کیا ہے، ہاؤ، اور اس کی جو کنسیکوینسز ہیں، کس طرح وہ جو ہے وہ سیل ڈیمیج کرے گا، وہ ریورسیبلی، ارریورسیبلی، یا سب سیلولر الٹریشن، یا اس کے بعد پھر ہم ڈیتھ کی طرف جائیں گے، کس سیل نے جو ہے وہ آئدر اپوپٹوسس کی طرف جانا ہوتا ہے یا نیکروسس کی طرف سے۔ So we conclude with the three other processes that affect cell and tissue: intracellular accumulation, pathological calcification and cell aging. لاسٹ میں جو ہے وہ ہم یہی پڑھیں گے۔ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ سیلولر اڈاپٹیشن اسٹریس، اس میں ہم انیشیلی ہائپرٹروپی پڑھیں گے۔ تھینک یو۔